وہ جبرائیل جو نبی کے نوازوں کا نوکر بن کے آتا، نوکر کی مجال کے آقا سے سر ملا۔ آپ کے یہاں تو درگاہ ہے، اس سجادہ نشین بیٹھے ہیں، ان کے مرید ابھی سر اٹھا کے بات کرتے ہیں، ایسے بات کر سکتے ہیں؟ اگر مرید ہے تو حق منافق ہے تو کچھ پتہ نہیں، مرید سر نہیں اٹھاتا، مرید سر جھکا کے بات کرے، ایسا ہی ہے یا نہیں؟ بولے سارے میرے ساتھ، اگر ایسا ہے تو میں امام احمد بن حنبل کی بات بتاؤں اور بات کو تمام کروں۔ امام احمد بن حنبل مسلمانوں کے 4 فرقوں میں سے ایک فرقے کے بڑے امام، 20 جلدوں میں ان کی کتاب ہے، اس کا نام ہے مسند احمد بن حنبل، اردو میں موجود ہے، یہاں بھی لائبریری میں کسی نے کسی کے پاس ہو، ورنہ اگر کوئی نہ دکھائے تو مولانا گوگل سے پوچھ لینا۔ آپ ہنس کیوں رہے ہیں؟ یہ ایسا مولوی اللہ نے اپنی مخلوق سے بنوایا ہے کہ جو مسئلہ تمہیں کوئی مولوی نہ بتائے نا، وہ گوگل پہ جا کے لکھو وہ فوراً بتا دیتا ہے، وہ یہ نہیں پوچھتا کہ تیرا مسئلہ کیا ہے، فوراً بتاتا بغیر کسی وقت، فوراً بتاتا ہے کیا مسئلہ۔ امام احمد بن حنبل سے کسی نے پوچھا، ایک شیعہ کو ایک منافق اپنے ساتھ لے گیا، اسے دشمنی تھی مولا کائنات سے، بہت سے لوگوں کو ہوتی۔ امام احمد بن حنبل سے پوچھا، مولا امام یہ بتائیں کہ رسول اسلام کے پاس جبرائیل کتنی دفعہ آئے تھے؟ آپ حوصلہ کر لیں تو میں جواب دوں۔ کتنی دفعہ آئے تھے جبرائیل پیغمبر کے پاس؟ امام احمد بن حنبل نے مسکرا کے کہا 12,000 دفعہ۔ گنتی یاد رکھیے گا، کتنی دفعہ؟ 12,000 دفعہ۔ کہنے والا کہنے لگا، یا امام قرآن کی آیتیں تو 6,666 ہیں، اس میں سے بعض تو سوروں کی شکل میں آئے ہیں، یہ اتنی دفعہ کیا کرتے ہیں؟ 12,000 مرتبہ کیا لینے آتا تھا؟ جواب سنیں گے؟ ابھی شاعر صاحب کہہ رہے تھے نا کہ دل میں ٹھنڈک پڑتی ہے، دیکھتا ہوں کہاں کہاں ٹھنڈک پڑتی ہے۔ امام احمد بن حنبل نے کہا 12,000 دفعہ کیا کرنے آتے تھے؟ قرآن کی آیتیں تو تھوڑی ہیں، یہ 12,000 دفعہ کیا کرنے آتے تھے؟ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے کہا صرف قرآن لے کے نہیں آتے تھے، جبرائیل کبھی جھولا جھلانے آتے تھے حسنین کا، کبھی ان کے کپڑے لے کر آتے تھے، کبھی ان کا کھانا۔ پتے ہی سڑ گئے۔ آخر لگا علی نے کول کتنی دفعہ آیا ہے، انہیں دے علی۔ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں رحمت اللہ علیہ، کہتے ہیں علی کے پاس 24,000 مرتبہ۔ اب جو علی والے بیٹھے نا ذرا اٹھ کے ہاتھوں کو اٹھا کے مجھے بتانا، کہا 24,000 مرتبہ۔ کہا یا امام آپ نے نبی سے بڑھا دیا، نبی کے پاس 12,000 دفعہ، علی کے پاس 24,000 مرتبہ۔ جواب سنیں گے تو آپ کی ولایت جوان ہو جائے گی۔ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں سن، پڑھانے اور گھٹانے کی بات نہیں، تو نے نہیں سنا نبی کی حدیث، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ جبرائیل چور تو نہیں، آتا بھی دروازے سے تھا، جاتا بھی تھا۔
جس دروازے کو باب جبرائیل کہا جاتا ہے، اور یہ باب جبرائیل شہزادی کونین کے حجرے میں کھلتا ہے، اسی لیے آل سعود اس دروازے کو بند رکھتے ہیں کہ لوگوں کو علی کا دروازہ پتہ نہ چلے۔ لیکن آپ نے لکھا ہوا ہے باہر باب جبرائیل، مطلب یہ ہے کہ علی کا دروازہ ہے۔ جبرائیل آتا بھی یہیں سے تھا، جاتا بھی یہیں سے تھا، اس لیے کہ یہ باب ہے۔ تو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہے آج 17 ربیع الاول کو۔ ہمیں اس سے بھی انکار نہیں، آپ 12 کو منائیں، 15 کو منائیں تو سیکنڈ کو تک ان پر ہے تو کلمہ نبی کا پڑھتے ہیں اور نبی کا نام سن کے ان کا منہ خطاب ہو جاتا ہے۔ کیوں مناتے ہو؟ اللہ مناتا ہے، اللہ نے منایا تھا۔ مولانا بیٹھے ہوئے، پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہوئے، تاریخ پڑھے، سیرت پڑھے۔ جس دن اللہ نے اپنے حبیب کو بھیجا، اللہ نے اپنے حبیب کی ولادت کا دن منایا۔ آتش کدہ بجھایا 1000 سال کا، فارس کی آتش کدے بجھے، قیصر و کسریٰ کے کنگرے گرے، کعبے کے باہر رکھے ہوئے بت گرے، شیطان یہ کہتا ہوا آیا مر گیا۔ نبی کے آنے پہ جس نے کہا نا مر گیا، وہ اس کا نام شیطان ہے۔ ہم یہ جشن منا کے بتاتے ہیں شیطان کا طرفدار کون ہے، محمد کا طرفدار کون ہے۔ مکے میں ایک عجیب نور تھا، اس سال اللہ نے اس پورے سال میں جس میں نبی کو پیدا کیا، کتاب سیرت کی پڑھ کے دیکھ کے اللہ نے ہر ماں کو بیٹا دیا، ایک کے ہاں بھی بیٹی نہیں ہے۔ اللہ پوری سال عید منائے، ہم اگر سال میں ایک مرتبہ منائے تو ٹھیک۔ اس لیے کہ جو اپنے جیسا مانتا ہے وہ کب منائے گا؟ اس ملا کی عدل تو مکھی سے بھی زیادہ کمزور ہے۔ سیرت میں لکھتا ہے کہ جب مکھی آتی تھی پیغمبر کی بازو میں، اس صحابہ پہ بیٹھ کر اس صحابہ پہ، اس صحابی سے بیٹھ کر اس صحابی پہ، پیغمبر کے پاس نہیں جاتی تھی یہ بتانے کے لیے تم اور ہو یہ اور